ان تمام خواتین کے لیے ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کے اوپر ایمان لے کر کے آئی ہے۔ یہ پیغام تو ہر ایک کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں سے کہا ہے کہ یہ گھر میں رہیں، اور مردوں کو باہر کی زندگی، گھر سے نکل کر کمانے کی زندگی، اس میں لگائے کہ مرد کمائیں گے، اس لیے کہ اگر عورتوں کو عزت ملے گی تو گھر کے اندر رہ کر۔ وہ عورت جو گھر کے اندر چار دیواری کے اندر ہے، اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتی ہے، اپنے بچوں کی خدمت کر رہی ہے، اپنے شوہر کی خدمت کر رہی ہے، اپنے گھر کو دیکھ رہی ہے، اس کے ہر قدم پر نیکیاں مل رہی ہیں، اس کے ہر قدم پر نیکیاں مل رہی ہیں۔ لیکن وہ عورت جب بازار آ جاتی ہے، باہر آ گئی ہے، اور اس نے کہا کہ نہیں ہمیں تو بس مردوں والی زندگی چاہیے، ہمیں گھر میں قید نہ کیا جائے، تو نتیجہ یہ نکلا کہ وہ عورت جو اپنے شوہر کا کام کرنے سے آج بچ گئی ہے، آج دنیا کے تمام مردوں کا وہ کام کر رہی ہے۔ اب اس کو دکان میں لا کے رکھا جا رہا ہے، اب اس کو مارکیٹوں میں سجایا جا رہا ہے، اب اس کو ہوٹلوں کی زینت قرار دیا جا رہا ہے، اور وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ ہم کو عزت مل رہی ہے، حالانکہ عزت نہیں، لوگوں کی نگاہوں کے اندر وہ ذلیل ہو رہی ہے، اور لوگ اس عورت کو کن نگاہوں کے ساتھ میں دیکھ رہے ہیں یہ اس کو اندازہ نہیں ہے۔ جس خاتون کو یہ اندازہ ہو جائے کہ ہمیں کن نگاہوں کے ساتھ میں دیکھا جا رہا ہے، وہ یقین جانیے کسی بھی قیمت پر باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوگی، نہ وہ یہ کبھی کہے گی کہ ہمیں وہ حق چاہیے کہ ہم مردوں کے برابر میں آ کے کھڑے ہو جائیں اور کاندھے سے کاندھا ملا کر کہیں اب ہم کو یہ آزادی کا وقت مل گیا ہے اور ہم آزاد ہو گئے۔ یہ آزادی نہیں اس کے لیے۔ جو بھی خاتون یہ چاہتی ہے کہ ہمیں آزادی تو ایسی ملے کہ ہم باہر ٹہلتے اور گھومتے نظر آئے، وہ آزادی نہیں، وہ بربادی کی طرف قدم بڑھا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو یہ پیغام دیا کہ آپ گھروں میں رہیے، گویا کہ نبی کی بیویوں کے واسطے سے اللہ نے تمام کے تمام خواتین کو، قیامت تک کے آنے والی انسانیت، ہر ایک کو یہ پیغام ہے، یہ سب کو پیغام ہے کہ یہ خاتون گھر کے اندر ہے، ان کی عزت گھر کے اندر ہے، گھر سے نکلنے کے بعد ان کی عزت نہیں ہے۔ مردوں کے ساتھ میں شور و واویلا کرنے کے بعد سوچیں ہمیں عزت مل رہی ہے، تو ان کو عزت نہیں مل سکتی۔ گھر میں رہ کر گھر کا کام کر رہی ہیں، اپنے بچوں کے کام میں مصروف ہیں، گھر کی صفائی میں، خانگی امور کے اندر، شوہر کی خدمت میں، ان تمام کاموں کے اوپر اللہ کی طرف سے اجر مل رہا ہے، اجر مل رہا ہے۔ لیکن یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کوئی سوچے کہ عورتوں کو گھر کے اندر قید کر دیا گیا، اب یہ باہر نکلے ہی نہیں، عورتیں بھی گھر سے باہر جاتی ہیں، ضروریات کی بنیاد پر شوہر کے ساتھ بھی جاتی ہے، عزیز و اقربا کے بھی جاتی ہے، موقع ہوتا ہے لیکن جاتی ہے تو جانے کا طریقہ بھی ہے، یعنی کس سلیقے کے ساتھ میں جائیں۔ یعنی وہ عورت جو پردے کے ساتھ میں گھر سے باہر نکل رہی ہے، اللہ تعالی نے حکم دیا، اے نبی آپ کہہ دیجئے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اے نبی آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے بھی، اپنی بیٹیوں سے بھی، اور تمام مؤمنین کی عورتوں سے بھی، یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنی اوڑھنیوں کو، اپنی چادروں کو اپنے اوپر ڈال دیں، یعنی نکلنے کا ایک سلیقہ یہ نہ ہو کہ ایک دم عریانگی کے ساتھ، بے حیائی کے ساتھ گھروں سے باہر نکل آ رہی ہیں اور کہتی ہیں کہ اتنا پردہ ہم سے نہیں ہوتا ہے، بے حیا بن کے نہیں، باحیا، تاکہ اس عورت کی چال ڈھال
اور اس کا لباس اس بات پر دلالت کرتا ہو کہ یہ بے حیا نہیں ہے، با حیا ہے۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور تمام مؤمنین کی خاتونوں سے، خواتین سے، مؤمنین خواتین سے، مؤمنوں کی بیویوں سے آپ یہ پیغام پہنچا دیجیے آپ کہ جب وہ گھر سے نکلے تو یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنی چادروں کو اپنے اوپر ڈالیں، یعنی وہ جلباب جس کی جمع استعمال بھی جلابیب، چادر، کہ جو سر سے لے کر کے پیر تک کے ڈھانک لے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ جس چیز کو استعمال کیا گیا ہے بطور پردے کے لیے وہ ایسا ہو کہ وہ خود ہی لباس بے حیائی کا لباس ہو۔ نبی علیہ السلام کے زمانے کے اندر جو چادر استعمال کی جاتی تھی وہ چادر سر سے لے کے پاؤں تک اوڑھ لی جاتی تھی۔ آج اس کے مقابلے کے اندر جو نقاب استعمال کیا جا رہا ہے، یہ نقاب کس درجے کا ہے یہ لوگوں کے سامنے خود ہی آیا ہے کہ اس نقاب سے کتنا پردہ خواتین کر رہی ہیں۔ اس نقاب نے عورتوں کو با پردہ نہیں بے پردہ کر دیا ہے، اس لیے کہ ان نقابوں کی ڈیزائنیں اور ان کی اسٹائلیں یہ خود ہی اپنی طرف لوگوں کو مائل کرتی ہے۔ جو نہیں بھی دیکھنا چاہتا ہے تو وہ ایک نظر دیکھ لیتا ہے کہ نقاب ہی دیکھ لو، اب اس کی نگاہ گھوم رہی ہے۔ یعنی وہ نقاب جس کو اس لیے اوڑھا گیا ہے تاکہ میں بتاؤں کہ میں تو بڑی باحیا ہوں، یعنی خاتون کہنا چاہتی ہے میں بڑی باحیا ہوں اور پردے کے ساتھ میں نکلتی ہوں، اور اللہ نے پردے کا حکم دیا اس لیے ہم پردہ کر رہے ہیں۔ لیکن اس کا نقاب تو ایسا ہے کہ یہ پردہ نہیں ہے، اس نقاب نے اس کو بے پردہ کر کے رکھ دیا ہے۔ جو ایک بار دیکھتا وہ 10 بار دیکھ رہا ہے، دیکھتا ہی چلا جا رہا ہے، مسلسل دیکھ رہا ہے۔ یہ اس نے نقاب اسی لیے اوڑھا تھا کہ یہ نقاب نہ رہ جائے، اس نقاب کے اندر وہ بے نقاب ہو جائے، دنیا اس کو دیکھے، اس لیے اس نے ایسا نقاب استعمال کیا۔ اگر اس نقاب کو نہ اوڑھ کر کے اس چادر کو استعمال کر لیا ہوتا جو سر سے لے کر کے پاؤں تک کی ہوتی، اپنے آپ کو اس میں لپیٹ لیا ہوتا، جس میں عمر کا بھی اندازہ نہیں ہوتا، کوئی اس کو مڑ کر کے نہیں دیکھتا، اتنے فتنے کا اندیشہ نہیں رہتا جتنا فتنہ اس نقاب نے پیدا کر دیا ہے۔ میری بہنیں اس بات پر غور کریں اور جہاں تک کہ یہ پیغام پہنچے وہ اپنی بہنوں کو بتائیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، جس نقاب کو دور حاضر میں استعمال کیا جا رہا ہے، پہنا جا رہا ہے، اور پہننے کے بعد میں اپنے آپ کو باحیا سمجھ رہے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم تو نقاب میں آ گئے ہیں، یہ نقاب نہیں ہے، یہ تو بے نقاب میں لانے والا لباس ہے۔ اس نے تو یہ کہیے بے حیائی کا ایک منظر پیش کر دیا ہے۔ وہ خاتون جس کو لوگ دیکھے بھی نہیں لیکن وہ بھی ایسا نقاب اوڑھ کر کے آتی ہے کہ دسیوں لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، دسیوں لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے کہ ضرورت پڑ گئی ہے، آپ کو باہر آنا ہے، آپ کے اوپر اتنی پابندی نہیں کہ آپ نکل ہی نہیں سکتی، آپ کو بھی کہیں جانا ہوگا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کے عمل سے بھی یہ بات ثابت ہے، پیغمبر علیہ السلام ازواج مطہرات کو گاہے بگاہے دعوتوں میں لے کے جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں، کبھی حضرت عائشہ بھی تشریف لے جا رہی ہیں، دیگر خواتین بھی ہیں آپ کی، دیگر اہلیہ محترمہ وہ بھی آپ کے ساتھ میں جاتی ہیں، لیکن جو طریقہ بتایا گیا ہے کہ حیا کا کس درجے کی حیا ہو اور کیسا لباس ہو، کیسی اوڑھنی ہو،
کیسا نقاب ہو آج کے اعتبار سے، جب تک کہ اس کو ملحوظ نہیں رکھا جائے گا اور اس کا خیال کیے بغیر اگر کوئی خاتون گھر سے باہر نکلتی ہے اپنے نقاب پر نظر ڈالے تو یاد رکھیے وہ باہر تو گئی ہے لیکن وہ اپنے خیال کے اعتبار سے بانقاب ہے، لیکن وہ بانقاب نہیں ہے، شریعت کے اعتبار سے وہ بے نقاب ہے، شریعت کے اعتبار سے بے نقاب ہے وہ، اس لیے کہ گھر سے تو باہر نکلتی ہے، یہ خاتون باہر جا رہی ہے کبھی اپنے عائشہ و اقربا کے یہاں، کبھی کسی دعوت کے یہاں، چنانچہ نبی علیہ السلام بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے ساتھ میں لے کے جا رہے ہیں۔ ایک صحابی آئے کہ یا نبی اللہ آپ کی دعوت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا عائشہ کی بھی؟ تو صحابی رسول نے فرمایا کہ یا نبی اللہ صرف آپ کی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر تو رہنے دو دعوت۔ سادگی دیکھیے، یہ نبی کی بھی سادگی ہے اور یہ آپ کے صحابہ کی بھی سادگی ہے۔ وقت گزر گیا، کچھ دنوں کے بعد پھر آئی، یا نبی اللہ آپ کی دعوت ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا عائشہ کی بھی ہے؟ تو سادگی کا وہی عالم تھا، انہوں نے کہا یا نبی اللہ یا رسول اللہ صرف آپ کی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر تو رہنے دو، کوئی تکلف نہیں ہے۔ تیسری بار وہ صحابی آئے، کچھ دن گزرے اور کہا یا نبی اللہ یا رسول اللہ آپ کی دعوت ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا عائشہ کی بھی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یا نبی اللہ یا رسول اللہ ضرور عائشہ کی بھی دعوت ہے۔ آپ علیہ السلام نے قبول فرما لیا۔ گویا نبی اپنے ساتھ اپنی زوجہ محترمہ کو دعوت میں لے کے گئے ہیں، اور سادگی کا انداز یہ ہے کہ کوئی بات نہیں ہے، اگر گنجائش نہیں ہے، یہی بات سمجھی جائے گی کہ گنجائش نہ رہی ہوگی، اس لیے انہوں نے ذکر کر دیا کہ یا نبی اللہ آپ کی دعوت ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے بھی فرما دیا کوئی بات نہیں، یعنی آگے دیکھ لیا جائے گا۔ حضور علیہ السلام جب اپنی زوجہ محترمہ کو لے کے جا رہے ہیں، آپ تشریف لے جا رہے ہیں، راستہ کوئی موجود نہیں ہے، خالی میدان تھا، کہا اے عائشہ چلو دوڑ ہو جائے، کہا دوڑ ہو جائے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا